ظاہر شاہ نے رسمی طور پہ ایوب خان کو آدمی بھیجا کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن ان حالات میں ہم آپ کو پیچھے سے کچھ نہیں کریں گے، اپنی لڑائی لڑو، ہمارے خلاف ہماری طرف سے بالکل بے غم رہو۔ دوسری دفعہ جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہو رہی تھی اور بیڑے میڑے آ چکے تھے، روس اور انڈیا نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان کے توڑنے کا، یہ بھی خدا نخواستہ اگر افغانستان بدماشی کرنا چاہتا بہترین موقع تھا۔ انہوں نے آدمی بھیجے، ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے، ان سے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے بے فکر رہو، ہم یہ تماشا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ہندوستان سے ہمارے رشتے ہیں لیکن ہم اتنے نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں۔ یہ مجھے کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب گئے تھے افغانستان، وہاں وہ ماشم وندوال یا شاید وزیر اعظم تھے، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہا، میں آپ کی بوٹوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ افغانستان پاکستان کا نیچرل دوست ہے، آج بھی کوکر بھائی اگر آپ کے تعلقات ہیں کسی سے، آج بھی آسان سی بات ہے، بسم اللہ کریں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں پاکستان اور اس کے ہمسائیوں کی گول بیس کانفرنس بلائیں، اس میں گارنٹر بنائیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کو، جن کے بچے افغانستان میں مرے ہیں، فرانسیسی مرے ہیں، جرمن مرے ہیں، روسی مرے ہیں، چینی مرے ہیں، امریکن مرے ہیں، وہ گارنٹر ہوں، پاکستان اور اس کے ہمسائے بیٹھے، چین ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، افغانستان ہے، ایک دوسرے کے خلاف بات کریں۔ افغانستان ایک بات کرے گا کہ بھائی میرے آزادی کا خیال رکھو، آپ کی آزادی کا خیال رکھوں گا۔ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ، 5واں صوبہ، یہ مجھے خود اس نے کہا، زندہ ہے، کیا نام ہے اپنا سینیٹر مشاہد حسین نے کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ اسحاق ہمارا پریزیڈنٹ تھا، کہتے بجٹ بن رہا تھا، پریزیڈنٹ اسحاق نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ میں پیسے رکھیں۔ مشاہد حسین نے کہا کہ یار میں سمجھا کہ شاید زبان کی لغزش ہے یا آدمی وہ سمجھ نہیں سکا، پھر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ پہ پیسے رکھیں، کہتا ہے بالکل میں نے کہا ہے، آج کے بعد ہم نے افغانستان کو 5ویں صوبے کی حیثیت سے لینا ہے۔ مشاہد زندہ ہے۔ پھر مشاہد سے میں نے کہا ٹی وی پہ بات کر سکتے ہو، اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ پھر میں وہ دونوں ٹی وی پہ گئے، اس نے یہ بات ریپیٹ کی، افغانستان کو یہ خدشات ہیں، ان خدشات پہ گارنٹی دے دیں، بلائیں گول میز کانفرنس۔ امریکہ نیچے سے بھی لوگوں کو دیکھتا ہے، اوپر سے بھی دیکھتا ہے، چائنا بھی ہوگا، فرانس بھی ہوگا، اگر کوئی مداخلت کرے گا لوگ اس کو پکڑیں گے۔ ہم پاکستان ان حالات میں یہ جو بلڈ اپ ہو رہی ہے امریکہ کی قوتیں، خدا نخواستہ اگر امریکہ نے ایران کو تھوڑا بھی وہ کچھ کیا، ایران مجبوری میں، ایران کو سروائیول کا خطرہ ہے، ایران مجبوری میں بہت سخت ریئیکشن کرے گا، بہت سخت ریئیکشن کرے گا، اور وہ ریئیکشن سارے خطے کو جلا دے گا۔ ان حالات میں ہمارے لوگوں کو، ہم سب کو، شہباز والوں کو بھی، ہم کو بھی، تحریک انصاف والوں کو بھی، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے تمام اداروں کی میٹنگ بلائی جاتی، افواج سمیت، افواج پاکستان، سیاسی لوگ، معاشی ماہرین، جو این جی اوز، وہ کیا کہتے ہیں، یہ سماجی طریقے، ان سب کی گول میز کانفرنس بلائی جانی چاہیے، جس میں ہم سب بیٹھ کے ساری پشتون، بلوچ، سندھی، ہمارے دانشور، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ماہرین سیاست، ہمارے ماہرین معیشت، ہمارے ماہرین تجارت بیٹھے ملے کہ بھائی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ معمولی سی غلطی اس کو وہ کر دے گی۔ یوکرین روس کا بنایا ہوا ملک ہے، اس کا حصہ تھا، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، 5 سال ہوئے غربی دنیا نے اسے روسیوں کے گلے میں ڈال دیا، اور اینٹی ٹینک، اینٹی فلانا ان کو مہیا ہو گیا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وزیرستان میں،
یہ جو کچھ کر رہے بلوچ علاقے میں یا جو سندھ کے ریگستانوں میں ہمارے ارادے ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی مجبوری ہے، ہم بھی بسم اللہ، آپ کے مخالف کو مہربانی کریں، ہمارے افواج یہ بات سن لیں، شہباز بھائی یہ بات سن لیں، آپ کے مخالف کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ پیسے کی، نہ بندوق کی، نہ اینٹی ٹینک کی، نہ اینٹی فلانا کی، نہ اینٹی فلانا کی. کیوں اچھے خاصے ملک کو بگاڑ رہے ہو؟ اس کے بچانے کا واحد حل یہ ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان واضح طور پہ اعلان کرتی ہے کہ اس کے واحد علاج یہ ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے قوموں کو اپنے وطنوں کے وسائل پہ پہلا حق دے دیں اور الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. سینیٹ جو قوموں کی برابری کی نشانی ہے اس کو با اختیار کریں، اور ہم ریکویسٹ کر دیں گے. میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، میں نے آج تک میں نے اپنے باپ کا ہاتھ نہیں چھوا، میں نے کہا میں نے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوا، لیکن یہ ہمارے جو حافظ جرنیل ہیں، جرنیل صاحب آپ اور ایجنسیاں سیاست سے دور ہو جائیں، ہم آپ کا ہاتھ چھویں گے. میرے بھیا کا کام نہیں ہے، فوجی کا کام نہیں ہوتا. فوجیوں کو دنیا اس لیے سیاست سے دور رکھتی ہے. فوجی کی تو دو ٹریننگیں ہوتی ہیں، اس مورچے کو لے لو، اس مورچے کو لینا ہے، اس کو لیتے ہوئے مرنا ہے، یا اس میں جو لوگ ہیں ان سب کو مارنا ہے. یہ ان کی ٹریننگ ہے. فوجی کا مخالف قابل قتل ہوتا ہے. فوجی کو تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارا مخالف قابل قتل ہے، جبکہ سیاسیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. افواج ہماری خدا کری دنیا کی مضبوط وہ بنے، ہماری ایجنسیاں مضبوط ہوں، ہم محنت کریں گے، ان کو بنائیں گے. لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان پہ رحم کریں. پاکستان یا نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے، نہ کوئی محمد علی جناح کی بات مانتا ہے، نہ کوئی، ہر ایک نے اپنی وہ کی ہے. ہر خدا سے بھی گپ لگاتے ہیں. لمبی چوڑی اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیں گے 6 7 8 منزل کی. ہم سندھی ہوگا بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، پٹھان ہوگا، ہم بلوچ ہوگا، اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. جھوٹ، بے ایمان. سیدھا لکھو ھذا من فضل رشوت، ھذا من فضل ڈاکہ، ھذا من فضل ظلم، ھذا من فضل ربی لا الا قوت لا قوت الا بالعلی العظیم. خدا سے بھی مذاق، قرآن سے بھی مذاق. ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا. یہ جو پاکستان کی ہمارے اسلام آباد میں، کوکر میں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، یہ پاکستان اسلام آباد میں جو بنگلے بڑے بڑی بلڈنگاں ہیں، یہ کن کی ہیں؟ یہ کن کی؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. خدا نہ کرے یہاں بھی کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہوگا، اس نے بھی کوئی چیز بنا دی ہوگی. بابا صاحب میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی ہے. مطلب یہ اس ملک کو اس طرح نہیں چلا ہے، بچائیں اس ملک کو. یہ ملک بچ سکتا ہے ہماری خواہشوں سے، ہماری محنت سے. اپنے عوام پہ بھروسہ کریں، آئیں بسم اللہ کریں اور اس ملک کو چلائیں. یہ ملک چل سکتا ہے. 11 اگست 1947 کو محمد علی جناح نے، فاؤنڈر آف دی نیشن نے جو تقریر کی ہے، اس کو کوئی اون نہیں کرتا، بلکہ اس کو غائب کر دیا گیا ہے. درمیان میں پتہ نہیں کہاں سے یار لوگوں نے یہ نکال دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بابا محمد علی جناح صاحب جو بات یہ نہیں کیا مخالف لا الہ الا اللہ کے، اس میں بھی آپ تماشے کرتے ہیں. جو آدمی لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھتا ہو وہ اس قسم کا ظالم ہو سکتا ہے؟ وہاں غریب اس طرح پیچھے جا سکتے ہیں اگر کوئی صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے. لا الہ خود بغاوت ہے، لا کی مین نہیں ہے، لا الہ کوئی کچھ نہیں. یہ بغاوت کی انتہا ہے بغاوت کی. لا الہ مینز کوئی نہیں قابل وہ جس کو میں سجدہ کروں الا اللہ، بے خدا کی، محمد رسول اللہ. جس آدمی کا یہ ایمان ہو کہ خدا کے علاوہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، وہ کبھی غلط کام کر نہیں سکتا، وہ کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتا، وہ کبھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا. حق کی بات کہے گا، پھر جس کے نتیجے میں جو کچھ بھگتنا پڑے پھر وہ بھگتے گا. ہم بس تماشا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ بھی، محمد علی جناح کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی. تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ یہ سمجھیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پیغام ڈوبتے جہاز کا SOS میسیج ہے.
हमारा साथ दो, ये नहीं कि हमारे पीछे चलो, हमारा साथ दो, हमारे साथ मुशतरक करो अपनी फ़िक्र, अपनी सोच। अगर हमारी सोच में कमी बेशी है, हर पाकिस्तानी को हक़ है हमें बताए। बैठने का वक्त नहीं है, बैठने का वक्त नहीं है। हमने इस मुल्क को बचाना है, हमने इस खिते को बचाना है। दुनिया कोशिश कर रही है, दुनिया कोशिश कर रही है कि दो लोगों के वसाइल लूटने के लिए एक ऐसे इलाके को मैदान जंग बनाएं जहां उनका यूरोप महफूज रहे, जहां उनका अमेरिका महफूज रहे, और वो खिता ख़तरनाक तरीन असलिए की तजर्बगाह हो। ये हमारी सब की दानिश का इम्तिहान है कि हम अपनी इस खिते को दुनिया की इन मस्त सांडों की टक्कर का मैदान बनाते हैं या नहीं बनाते। इस सिलसिले में हमें शहबाज वालों से भी बात करनी होगी, शहबाज सबसे, कि भाई ये काम आपके बस की बात नहीं है, ये एक आदमी के से नहीं हो सकता, ये एक पार्टी के ज़रिए नहीं हो सकता। एक बहुत ख़तरनाक हालत है। हमें खिते के, अगर कोई हमारी बात समझ सकता है, शहबाज वाले मेहरबानी करें, ईरान, अफ़गानिस्तान, हमारा जो खिता है, चीन, इर्द गिर्द के उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनकी मीटिंग बुलाएं कि ये जो समंदरों में ख़तरनाक बेड़े आ रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। वरना खुदा न खास्ता कल हम लेट हो गए होंगे, फिर हम जिस तरह वो खरगोश अपने आप को बचाते, कब तक हम बचाते रहेंगे इन ख़तरनाक असलों के ख़िलाफ़। खुदा वो दिन न लाए, लेकिन हालात ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आसमान से लोग नहीं उतरेंगे, हम ही हैं, यही हम बहने भाई, यही हम हैं। हम ही ने हिम्मत करनी होगी इस मुल्क को, इस खिते को इज्तिमाई दानिश से, एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे को सिखा कर, इकट्ठे मिलकर हमने इस खिते को बचाना है। हमारा तरीका तो ये है कि भाई लोगों पर भरोसा करो, वन वोट को इज़्ज़त दो, पार्लियामान को ताकत का सरचश्मा बनाओ, जो जीता है उसे हुक्मरानी का मौका दो, बस फिर खुदा खैर करेगा। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह उन लोगों को मदद करता है जो इंसाफ और मुसलमानी पे यकीन रखते हैं, जो ये करते हो। हम कहाँ तक ये काम कर सकते हैं, खुदा हमें बस मेहरबानी करे इस मुल्क पे, इस खिते पे। साईं ज़ैन शाह, आपकी मेहरबानी, आपने हमें बुलाया, बड़ा अच्छा खाना था। साईं जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। बहुत बड़ी मेहरबानी महमूद खान चौधरी साहब। सब दोस्तों से गुजारिश है, आप यहाँ बैठे हैं, अभी तक हमारे जो मेहमान गिरामी हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको आज की इस तकारीर के उसको मैं बाकायदा ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। लेकिन मेहमान गिरामी बैठे हैं, अगर आप कोई बातचीत कर सकते हैं तो चलते हैं। आप सब दोस्तों के एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सिंध यूनाइटेड पार्टी ने जितना इतना हमसे हो सका तो अफ्तारी का बंदोबस्त किया। आप हमेशा अमन अमान से रहें, अपने दुआओं में याद रखें।